دیکھیں جتنا ہماری زندگی میں کمفرٹ ایڈ ہوگی کچھ کم ضرور ہوگا، وہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا کم ہوا۔ تعلق سے میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کا اعتماد حاصل کر سکنے کے قابل ہو جاؤں اور ان پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ تعلق کا ایک مطلب یہ ہے۔ گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی، مکان بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے، گھر بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے۔ تعلق داری اور دینداری، ان دونوں کو ہم نے الگ الگ سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ تعلق داری کچھ اور چیز ہوتی ہے اور دینداری کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آ جائے، اور پھر اتنا اچھا علم ملنے کے بعد اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ 2-3 باتیں بس میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز جو ہم سب کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے جس قسم کی توقعات ہم لگا لیتے ہیں اس کی بیسس کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ کسی اصول کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، یا ہم ان کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں اور جو کچھ منصوبے بناتے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی علمیت اس ایکسپیکٹیشن کے پیچھے موجود ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں سے وابستہ کرتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے جو پروگرام سیٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں بچوں سے جو ایکسپیکٹیشنز بہت سے لوگوں نے لگائیں وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو خود بخود بغیر سوچے سمجھے ہم لگاتے چلے گئے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم ایک نظام کے اندر جکڑے ہوئے تھے، اور اس نظام میں بچوں سے ایک خاص قسم کی ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ بچوں سے کچھ کام کروانے تھے، کچھ رولز پہلے سے سیٹ ہوئے تھے، تو زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں ملا، اور ہم اس راستے پہ چلنے لگے، اور وہ پھر چلتے چلے گئے۔ اور یعنی یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ میں اپنے بچوں سے جو چاہتا ہوں یا اپنے بچوں کے لیے جو سوچتا ہوں اس کی بیسس کیا ہے۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں، یعنی ایک اللہ کا شکر اس بات پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ نظام جو تعلیمی نظام ہے جس میں ہمارے بچے جو تربیہ کے مقاصد پورے نہیں کرتا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ نظام مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا، اور یہ نظام مسلمانوں نے شعوری طور پر قبول نہیں کیا۔ بس یہ نظام ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر لاشعوری طور پر، اگر ہم نے یہ ایجاد کیا ہوتا تو یہ گناہ کتنا زیادہ ہوتا، کتنا بڑا ہوتا، اور اگر ہم شعوری طور پر اس کو قبول کیے ہوئے ہوتے تو بھی یہ نفاق کی کتنی بڑی صورت ہوتی۔ تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ نظام نہ ہم نے بنایا ہے نہ شعوری طور پر قبول کیا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے، یعنی ہمارے اوپر اگر کوئی چارج شیٹ لگ سکتی ہے تو وہ یہ لگ سکتی ہے کہ بھائی جب تم نے آنکھ کھولی تو تم نے یہ غور کیوں نہیں کیا کہ تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو، تم کس قسم کے نظام میں جکڑے ہوئے ہو، اور جو کچھ بھی تمہارے آس پاس ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، اس پہ تم نے کویسچن کیوں نہیں کیا؟ افلا تعقلون افلا تدبرون، یہ سوال ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے جو ہم اپنے آپ سے کریں، اور ہمیں اس کے سوچنے کی اللہ توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس سسٹم میں حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہمیں بڑی کامیابی سے میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کو ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے اپنے تصور کامیابی کو اپنے کلمے سے الائن کرنے کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہمارا جو تصور کامیابی ہے وہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا تصور کامیابی، دیکھیے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف ایک چیز نہیں ہوتی، یہ میں اکثر اس بات پہ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ کما سکیں، زیادہ خرید سکیں، اور آسائشیں اور کمفرٹ اور لگژریز جمع کر سکیں، اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکیں، اپنے گھروں میں بہت سا سامان جمع کر سکیں۔ تو یہ ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو اس وقت جو تصور کامیابی بہت سے ہمارے مسلم امہ میں مسلمانوں نے جس کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیا،
یا فالو کر لیا. اللہ کا شکر ہے کہ لاشعوری طور پر فالو کیا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ شعوری طور پہ شاید فالو ہو رہا ہے، یہ بس آنکھ کھولی تو بس بھاگ رہے تھے اسی نظام کے اندر. تو وہ جو تصور کامیابی تھا وہ غلط رہ جانے سے بڑے نقصانات ہوئے. یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو چیز کرنا یہ ایک تصور کامیابی کا پارٹ بن گیا. اور ہونا کیا چاہیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک چیز نہیں ہے. کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ خوش رہ سکنے اور خوش رکھ سکنے کی قابلیت ہماری زندہ رہے. ہم خوش رہ سکیں اور خوش رکھ سکیں، ہم ایک بامانی زندگی کا تجربہ کر سکیں، ہم مطمئن ہو سکیں. تو یہ ہے کوالٹی آف لائف. اور ہم بہت ساری چیزیں جمع کر لیں اور ہم بہت زبردست قسم کا مکان بنا لیں، یہ ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اور بہت اپنی آسائشیں بڑھاتے چلے جائیں، گاڑی ہر کچھ عرصے کے بعد بہتر کرتے چلے جائیں، گھر میں آسائشیں ان میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تو یہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کامیابی سمجھنے سے جو زندگی پیدا ہوتی ہے اور جو جد و جہد شروع ہوتی ہے وہ ایک اور قسم کی ہوتی ہے. اور کوالٹی آف لائف کو سامنے رکھنے کے نتیجے میں جو زندگی ممکن ہوتی ہے، جو جد و جہد پیدا ہوتی ہے، وہ بہت مختلف ہوتی ہے. اور ہمارا مسلمانوں کا تصور کامیابی کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا سب سے بڑا تصور کامیابی جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اللہ ہمیں حقیقی فلاح نصیب فرمائے، ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی میں اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. تو یہ تو اخروی کامیابی سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ کامیابی کا ہائیسٹ ویژن جو ہے وہ ہمارا یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر جو ہماری کامیابی کا تصور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہماری کوالٹی آف لائف اچھی ہو جائے. اور گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی. مکان بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے، گھر بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے. مکان بنانے کے لیے آپ کو ملینز آف روپیز چاہیے یا جتنے بھی پیسے، آپ اس کے لیے پیسہ چاہیے. گھر بنانا کچھ اور چیز ہے، وہ اعتماد اور محبت اور بے لوثی اور تعلق کی خوبصورتی سے پیدا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے والدین، جس کے بہن بھائی، جس کی بیوی یا شوہر اور جس کے بچے اس سے محبت کرتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس کا اعتماد حاصل کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی کا وہ اسٹینڈرڈ ہے جو ہمارے ایمانی تناظر میں جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کس طرح کی جد و جہد کریں، کس طرح کے راستے پہ چلیں. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو راستہ تھا ہماری زندگی کا وہ ہمارے کلمے کے ساتھ الائن نہیں تھا، اور ہم لاشعوری طور پر ایک ایسے راستے پہ بھاگ رہے تھے جو ہمارا راستہ نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ لاشعوری طور پہ بھاگ رہے تھے. اگر شعوری طور پر بھاگتے تو یہ گناہ بہت بڑا ہوتا، اور اگر یہ راستہ ہم نے ہی ایجاد کیا ہوتا تو پھر تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوتا. اللہ کا شکر ہے یہ نظام اور یہ راستہ ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اور ہم شعوری طور پر اس راستے پہ نہیں چل رہے، لاشعوری طور پر اس پہ بھاگے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب بھاگ رہے ہیں. یعنی اگر ہم لوگوں کو کسی کو روکیں اور کہیں بھائی تم اس راستے پہ کیوں بھاگ رہے ہو، تو وہ کہے گا اس لیے کہ سب بھاگ رہے ہیں. تو تم رک کیوں نہیں جاتے اور رک کے سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اگر میں رک جاؤں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو پیچھے رہ جانے کے خوف سے میں رکتا نہیں ہوں اور سوچتا نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں رکوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں اس لیے میں بھاگے جا رہا ہوں. لیکن تم بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ آپ کہیں نہیں، جہاں یہ سب جا رہے ہیں وہاں میں جاؤں گا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے. مطلب میں کبھی، اللہ ہمیں معاف کرے، 7 ارب یا 8 ارب انسان بھاگے جا رہے ہیں آگ کے کنویں کی طرف، اور اس میں المیہ یہ ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگ بھی اسی کنویں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. وہ آگ کا ایک کنواں ہے جس میں، یعنی اگر 7-8 ارب انسان اس میں بھاگے جا رہے ہیں تو اس میں المیہ کی بات یہ ہے کہ 1.5 ارب لوگ وہ ہیں جو اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، جو یعنی جن کا ایمانی تناظر انہیں اس کنویں کی طرف جانے کے لیے نہیں بلکہ اس کنویں سے بچنے کے لیے متنبع کرتا ہے، لیکن وہ بھی لاشعوری طور پر اس طرف بھاگے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ ہم سب کا تصور کامیابی ٹھیک ہو جائے، ہم سب اپنی زندگی کو اپنے کلمے سے پورے طور پر الائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم اپنے بچوں سے جس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہمیں رکھنی چاہیے یا جس قسم کا ویژن ان کے لیے بنانا چاہیے وہ واقعی ایک ورتھ وائل ویژن ہو، اور اس کے پیچھے کوئی علمیت ہو
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہ اس کے پیچھے کوئی علمیت ہو. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے نہ ہو سکنے کی وجہ سے نا، دیکھیے ہماری ایجوکیشن ہمیں ان رولز کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ہمیں گھر سے باہر پرفارم کرنے. یعنی ہماری ایجوکیشن ہمیں ان رولز کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ہمیں گھر سے باہر پرفارم کرنے، اور جو گھر کے اندر جو رولز ہمیں پرفارم کرنے، یعنی والد صاحب کی خدمت کیسے کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ضعیف انسان کی نفسیاتی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، یہ آج کے تعلیم یافتہ آدمی کو اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے. اور اگر میں یہ سوال رکھوں کہ کیا یہ بات جاننا اور سمجھنا کہ ایک ضعیف انسان کی نفسیاتی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں اور کس قسم کا الاؤنس اس کو دینا اس کا حق ہے. میں احسان نہیں کرتا اس کے ساتھ، ایک ضعیف انسان کے ساتھ جب میں اس کو ایکوموڈیٹ کرتا ہوں تو یہ اس کا حق ہے، یہ میرا فرض ہے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایک ایجوکیٹڈ انسان کے پاس یہ شعور ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے پاس یہ شعور نہیں ہے. اسے ایک ضعیف انسان سے اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جیسے کہ اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے کنٹمپرری کسی اپنے کولیگ سے جس طرح کی توقعات ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ ان سے توقعات لگاتا ہے. اور ان کو وہ اگر کوئی الاؤنس دیتا ہے تو احسان کے احساس کے ساتھ دیتا ہے. مطلب وہ اس احساس کے ساتھ نہیں دیتا کہ یہ ان کی نفسیاتی مجبوریاں ہیں، مجھے ان کو ایکوموڈیٹ کرنا مجھ پر لازم ہے، یہ ان کی نفسیاتی مجبوریاں، ان کی ضعیفی کی وجہ سے ان کی نفسیاتی استطاعت محدود ہوتی جا رہی ہے، تو مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے. اور میں خود بھی اس کیفیت میں جانے والا ہوں. میں جب چھوٹا تھا تو میری کچھ نفسیاتی مجبوریاں تھیں یا ڈیمانڈز تھیں جن کو ان لوگوں نے پورا کیا جو مجھ سے بڑے تھے، اور اب جب ضعیف ہو جاتا ہے انسان تو مجھے اس کے ساتھ اسی طرح اپنا رشتہ نبھانا ہے. تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہا میں ان کے ساتھ، یہ معاشرہ اسی طرح چلتا ہے. تو یہ چیز ہمارے یہاں جو تعلق نبھانے کے جو آداب ہیں اور تعلق نبھانے کا جو شعور ہے اور تعلق نبھانے کا جو مزاج ہے، یہ ہمارے تعلیم یافتہ آدمی بھی اس سے بہت زیادہ واقف نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا، اللہ ہمیں معاف کرے، یہ مسئلہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری تعلیم ہمیں گھر سے باہر والے رولز کے لیے تیار کرتی ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر آپ حرم کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں اور جو لوگ ابھی حج یا عمرہ کر کے واپس نکل رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ، ایک سوال کریں سب سے، یہ بتاؤ تمہارے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کسی مذہبی یا کسی تعلیمی ادارے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، جو لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور ان کو روکیں اور ان سے کہیں آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہوگا، تو اللہ ہمیں اس بات پہ معاف کرے کہ ہمارے ذہنوں میں کامیاب آدمی کا جو تصور ہے وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، مطلب ہم کس بیسس پہ کس آدمی کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہمارے بچے کس بیسس پہ کس انسان کو کامیاب سمجھتے ہیں. اور یہ اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے، کیونکہ اس کے صحیح نہ ہو سکنے کی وجہ سے پوری مسلم امہ کو جن مسائل کا سامنا ہے اور جس گمراہی کی طرف لاشعوری طور پر ہم بھاگے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ ہمارا تصور کامیابی ٹھیک ہو اور ہم اس بات پہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اب میں یہ بات کروں گا تعلق کے حوالے سے. دیکھیے تعلق کے حوالے سے سب سے بنیادی بات میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دیکھیے نیکی اور خیر اور بھلائی کی طرف اکسانے اور آمادہ کرنے یا آمادہ رکھنے یا چلانے کا جو پہلا انتظام رب کریم نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کا نام ہے فطرت. یعنی ہر انسان میں نیکی، خیر اور اچھائی اس کو اختیار کرنے، اس پہ چلنے کا جو پہلا ارینجمنٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام ہے فطرت. اور یہ ارینجمنٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کو نہیں بھی مانتا اس کے اندر بھی خیر پر چلنے کی ایک امنگ بہرحال کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، یہ فطرت ہے. اور یہ خیر پہ، کسی انسان کو خیر اور نیکی پہ چلانے اور برائی سے بچانے کے پہلے انتظام کا نام ہے فطرت. اور پھر کسی انسان کو خیر پر چلانے اور برائی سے بچانے کے حتمی اور مکمل اور فائنل ارینجمنٹ یا انتظام کا نام ہے آسمانی ہدایت. تو فطرت اور ہدایت، ان دونوں کے کمبینیشن سے، ان دونوں کی، اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری فطرت ایسی بنائی کہ ہمیں اچھائی ہمارے اندر
اچھائی اور خیر کو پسند کرنے کا ایک پوٹینشل رب کریم نے ہمارے اندر رکھا ہے. اور یعنی وہ انسان جس کو ہدایت نہیں بھی ملی، اس کے اندر بھی ایک رحم کا مادہ ہے، اس کے اندر بھی ایک بیسک لیول پہ اخلاص ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت سے ایسی اس کے فطری اس کی فطرت میں ایسے اوصاف ہیں، یعنی وہ جو اس کو صحیح راستے پہ رکھتے ہیں، اور پھر ہدایت اسے ملتی ہے تو وہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. کیونکہ جو فطرت کے پوٹینشلز ہیں ان کو نرچر کرنا، ان کا تحفظ کرنا اور ان کو ہائیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈز پر پہنچانا اس کی ذمہ داری ہدایت لیتی ہے. ہدایت اس کو ایک بڑا ہی ایک نئی رفتیں اس کو ادا کر دیتی ہے. ہماری فطرت کا جو بہت ہی قیمتی جوہر ہے، یا ہم اسے پوٹینشل کہیں، اس کا نام ہے تعلق. تو تعلق کیوں ضروری ہے؟ تعلق جو ہے وہ ہم نفسیاتی صحت پر فائز نہیں ہو سکتے تعلق کے بغیر. گہرا تعلق ہماری نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے. گہرا تعلق ہماری نفسیاتی استطاعت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے. ہماری اخلاقی کہہ لیجئے ہم اخلاق اور تہذیب کے کوئی معنی نہیں ہوں گے اگر تعلق نہ ہو. مطلب اگر یعنی اللہ کے لیے تو ممکن تھا کہ جتنے انسان پیدا کیے اتنے آئلینڈز پیدا کر دیتا اور ہر انسان ایک آئلینڈ میں رہتا. تو یہ ممکن تھا نا، 7 ارب آئلینڈز ہوتے دنیا میں اور ہر آئلینڈ پہ ایک آدمی رہتا. وہ کہتا بھائی آپ کا اپنا ایک آئلینڈ ہے، ہر آدمی کا ایک آئلینڈ ہے. جدید دنیا نے کیا کیا ہے کہ انسانوں کو اسی دنیا میں آئلینڈز یا اپنے خول میں اس کو لے جانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی کریٹ یور اون آئلینڈ اینڈ لیو ایز اف یو آر لیونگ ان این آئلینڈ. یہ ہمارے ساتھ ہماری اورینٹیشن اس طرح کی ہے، کیونکہ وہ جو نظام تھا وہ فطری نہیں تھا، وہ ایک مصنوعی نظام تھا. اس لیے اس نے ہمیں ہماری جو اورینٹیشن ہے ہمیں ڈس اورینٹ کیا. یعنی ہمیں اپنی فطرت کو فالو کرنے کی بجائے ایک دوسری سمت میں ہم گئے. یہ یعنی جو انڈیویجویلزم ہے وہ ہمیں آئلینڈز کا سیکر بنا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک آئلینڈ ہو اور میں اس دنیا میں ایسے رہوں جیسے کہ میں ایک آئلینڈ میں رہتا ہوں، اور بس میں ہوں اور میری دنیا ہو اور بس کافی ہے. لیکن تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، تہذیب پیدا نہیں ہو سکتی تعلق کے بغیر. اخلاق ممکن نہیں ہو سکتے تعلق کے بغیر. انسان کی نفسیاتی شفایابی اور نفسیاتی استطاعت یہ متعین ہوتی ہے تعلق کے نتیجے میں. آپ مجھے بتائیے وہ انسان جو زندگی میں کبھی بولا نہ ہو، جس نے بات نہ کی ہو، ہم یہ کہیں گے نا کہ اس نے اپنے شعور کو جانا نہیں ہے نا، مطلب جس نے بولا ہی نہیں ہے. مطلب یا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ انسان یعنی انسان ٹھیک ہے دنیا میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد اب وہ لباس زیب تن کرتا ہے، تو لباس اس کی شخصیت کی ایک ضرورت ہوتی ہے نا. مطلب بے لباس انسان کو ہم نامکمل ہی شمار کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے تعلق کے بغیر انسان کی جو اس کا اخلاقی وجود ہے، اس کا نفسیاتی وجود ہے، اس کا تہذیبی وجود ہے، وہ نامکمل اور ادھورا رہتا ہے. تعلق بڑی ضروری اور قیمتی چیز ہے. تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ ہماری لاشعوری طور پر ہم نے جس ٹریک پہ دوڑنا شروع کیا اس سے تعلق بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور تعلق سے میری کیا مراد ہے؟ تعلق سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ رشتے میں، مطلب باپ بیٹے کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو رشتے میں آ جانا اور تعلق کا بن جانا دو الگ چیزیں ہیں. آپ کے چچا جان ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ان کا ایک رشتہ ہے. لیکن تعلق سے میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کا اعتماد حاصل کر سکنے کے قابل ہو جاؤں اور ان پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاؤں. تعلق کا ایک مطلب یہ ہے. تعلق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات سہولت سے ان سے کہنے کے قابل ہو جاؤں، وہ اپنی بات سہولت سے مجھ سے کہنے کے قابل ہو جائیں. یعنی وہ اپنا پرابلم، اپنی پرسنل فیلنگز، اپنے ایشوز مجھ سے آسانی سے، سہولت سے، رسپیکٹفلی کہہ سکیں، میں اپنی بات ان سے آسانی سے کہہ سکوں. ایک تعلق کا مطلب یہ ہے. تعلق کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ میں ان سے مشورہ کر سکوں یا وہ مجھ سے مشورہ کر سکیں. تعلق کا ایک مطلب یہ ہے. اور تعلق کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ہماری یعنی قرب کی خواہش پیدا ہو، اکٹھے رہنے کی خواہش پیدا ہو. ہم یعنی اسپرٹ آف ٹوگیدرنس جو ہے وہ بھی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. پھر تعلق جب بڑھتا ہے اور تعلق جب بہت بڑھ جاتا ہے اور تعلق بڑھ کر ایک یعنی تعلق کی ہائٹ کیا ہے، تعلق
کمال تعلق کا درجہ کسے کہیں گے؟ تو کمال تعلق یہ ہے کہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز میرے لیے اہم ہو جائیں، یعنی جس سے میرا تعلق ہے اس کی آرزوئیں، اس کی خواہشات، اس کی توقعات میرے لیے اہم ہو جائیں، میں ان کو اہم جانوں۔ تو یہ میں نے تعلق کی ایک بہت مختصر سی ڈسکرپشن دی ہے کہ میں تعلق سے مراد کیا لے رہا ہوں۔ تعلق سے مراد صرف رشتوں میں بندھنا نہیں ہے، تعلق سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے ابھی عرض کی، جس میں اسپرٹ آف ٹوگیدرنیس بھی ہے، جس میں قابل اعتماد بننا اور اعتماد کرنا، یہ اس کے قابل ہو جائیں، وہ مجھ پہ اعتماد کر سکیں، یعنی وہ مجھ پہ اعتماد کر سکیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی امانت مجھے، چاہے وہ راز ہے چاہے وہ کوئی چیز ہے، میرے سپرد کرنے میں انہیں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، یعنی وہ مجھ سے اپنی بات کہہ سکیں، مجھ سے اپنا مسئلہ کہہ سکیں، مجھ سے مشورہ کر سکیں، مجھ سے سوال کر سکیں، اور میرے ساتھ رہنے کی خواہش ان کی ہو۔ اور کمال تعلق، یعنی کمال تعلق کا مطلب یہ ہے کہ تعلق کی بہت آئیڈیل اسٹیٹ یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز میرے لیے اہم ہو جائیں۔ اس نے مجھ سے کہا تو نہیں تھا، لیکن میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ شاید وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، یا میں نے خود یہ ایسس کرنے کی کوشش کی کہ اس کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں، اور جب یہ میری سمجھ میں آیا کہ اس کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اس قسم کی ہوں گی، تو میں نے اپنے آپ کو ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ابھی اس وقت ہوا یہ ہے کہ تعلق نبھانا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اور دیکھیے کسٹمر سیٹسفیکشن کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنے وجود کی اندرونی تہوں پہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ باس کی خوشنودی کے لیے ہمیں اپنے اصل کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلائنٹ کا دل جیتنے کے لیے اور بزنس ڈیل کو ون کرنے کے لیے یا نیگوسیشنز کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایکچول سیلف کو ٹھیک کر دیں، بلکہ سیدھی سی بات میں بتاؤں، اپنے اندرون کو پاکیزہ کرنے، اپنے نفس کی تطہیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کلائنٹ کا دل جیتنے کے لیے، باس کو راضی رکھنے کے لیے، کسٹمر کو مطمئن کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے۔ بلکہ اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ بات کہوں کہ پبلک لائف میں ہماری زندگی کے دو اسفیئرز ہو سکتے ہیں نا، ایک ہے ہماری پرسنل پرائیویٹ لائف، ایک ہے ہماری پبلک لائف۔ دنیا میری واہ واہ کرے، اس قابل بننے کے لیے آپ یقین مانیے نفس کا تزکیہ اس کے لیے لازمی چیز نہیں ہے۔ بڑی عجیب سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری یعنی ایک آپ کچھ اسکل سیٹ حاصل کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جس نوعیت کے تعلق کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی تعلق کا جو ویژن میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں اعتماد ہے، جس میں اخلاص ہے، جس میں قرب کا ایک کی خواہش ہے، جس میں اس کی ایکسپیکٹیشنز، جس میں نے اس کی 4-5 باتیں میں نے عرض کی، اس لیول پر اگر میں پہنچنا چاہتا ہوں تو اس کا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس کی اندرونی تہوں کو سمجھنا ہوگا کہ میرے شعور کی بناوٹ میں، میرے نفس کی تشکیل میں، میرے مزاج کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، مطلب میں ان سب کے اندر پہلے میں اپنے آپ کو ٹٹولوں گا اور اپنے آپ کو سمجھوں گا، اور اس کے بعد میں وہ جگہ تلاش کروں گا کہ میں اصل میں مجھے آپریٹ کرنے والا جو سب سے قیمتی آرگن ہے جس کا نام قلب ہے، اس کے اندر چل کیا رہا ہے۔ تو مجھے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اور پھر مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، مجھے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہوگا، جس کو پیوریفیکیشن آف سیلف کہتے ہیں، جس کو پیوریفیکیشن آف وشز کہتے ہیں، جس کو پیوریفیکیشن آف انٹینٹ کہتے ہیں۔ تو مجھے اپنے اندر بڑی تبدیلیاں لانی ہوں گی، مجھے اپنے آپ کو، اپنی ایکچول سیلف کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مطلب باس کو راضی رکھنا اور کلائنٹ کو مطمئن کرنا یا کسٹمر سیٹسفیکشن کو اچیو کر کے دکھانا، اس کے لیے مجھے اپنے قلب کے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہ ایک الگ بال گیم ہے۔ لیکن بیوی یا بچوں یا والدین یا بہن بھائیوں سے ایک گہرا تعلق بنانا، اس وقت ہم یہ کام کر نہیں پا رہے، اور اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی انرجی کا جو ڈرین تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے جاری ہے، اللہ اس کا انتظام فرمائے، اور ہم اپنے تعلق کی اصلاح کر سکیں، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو ریپیئر کر سکیں، تاکہ ہمارا انرجی ڈرین بند ہو اور ہم کسی ورتھ وائل مشن میں اپنے آپ کو لگا سکیں۔ ہمیں یعنی
ہمیں وہ معاونین میسر آ جائیں، ہمیں وہ ہیلپنگ ہینڈز میسر آ جائیں جو ایک دوسرے کو تھامنے، ایک دوسرے کو پکڑے رکھنے، ایک دوسرے کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں. ابھی اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے، ابھی یہ تعلق بہت ہی کمزور ہے. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے بچے سے گہرا تعلق بنانا چاہتے ہیں. اچھا ایک بات میں اور عرض کروں، تعلق بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ تعلق کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کی بات کی جائے تو تعلق کیوں ضروری ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. تعلق اس لیے ضروری ہے، سب سے پہلی وجہ تعلق اس لیے ضروری ہے کیونکہ تعلق میری اور آپ کی اپنی نفسیاتی صحت کی ضرورت ہے. ہم اپنی نفسیاتی شفا یابی کا انتظام گہرے اور خوبصورت اور بامعنی تعلق میں رہنے کے نتیجے میں کر پاتے ہیں. ہماری نفسیاتی صحت جو ہے وہ کسی دوائی سے ممکن نہیں ہوتی. ہماری نفسیاتی صحت اینٹی ڈپریسنٹس کی مرہون منت نہیں ہوتی. ہماری نفسیاتی صحت کا پہلا انتظام گہرا اور خوبصورت تعلق ہوتا ہے، اور ہماری نفسیاتی صحت کا دوسرا انتظام ایمان ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تعلق اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سائیکلوجیکلی فٹ رہ سکیں. دوسری وجہ تعلق کی یہ ہے کہ تعلق اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم آداب بندگی بجا لائیں. یعنی بندگی کا ایک چینل ہے، اللہ اور بندے کے ساتھ کچھ معاملات ہیں. اللہ نے آپ سے کہا روزہ رکھو، اللہ نے آپ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ فجر کی نماز پڑھنے، اللہ نے آپ سے کہا کہ نماز اس طرح پڑھو. یہ آپ اور اللہ کے درمیانی بات ہے. لیکن اللہ نے بندگی کے کچھ تقاضے انسانوں کے ذریعے ہم پر لازم کیے ہیں. یعنی یہ جو بوڑھے سے آدمی ہیں نا جو کھانستے رہتے ہیں، ان کی باتوں پہ اف مت کہنا. یہ جو تقاضا ہے نا یہ آسان بات نہیں ہے. یہ جو بچہ ہے نا جو شور مچا رہا ہے اور تم حالت نماز میں اور وہ شور کر رہا تھا، تو بہرحال نماز سلام پھیرنے کے بعد اس کی پٹائی مت لگانا، کوئی بات نہیں وہ شور کر رہا تھا. اس لیے کہ انسان کامل نے تو یہ بھی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ان کے کمر پہ سلائڈ کر رہے تھے. یعنی ہمیں تو پتہ ہے نا کہ انسان کامل کے ساتھ بچوں کا تعلق کیسا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو بچہ جو ہے سلائڈ بنا کے اس پہ سلائڈ کر سکتا ہے، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ جیسا گناہگار آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کرسی بھی نہیں کھسکا سکتا میرے جلال سے ڈر کے. تو یہ مطلب اللہ مجھے ٹھیک کرے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے. تو تعلق کا جو دوسری ضرورت ہے وہ بندگی کا جو چینل اللہ نے، جو بندگی کا ہاریزونٹل چینل ہے، بندگی کا ایک ورٹیکل چینل ہے. مطلب اللہ کو سجدہ کرنا اور اللہ کو قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنا یہ ایک تقاضا ہے. لیکن اپنی بہن یا اپنے بھائی یا اپنی بیوی یا اپنے شوہر یا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ہم بندگی کا دوسرا تقاضا نبھا پاتے ہیں. تو بندگی کا تقاضے نبھانے کے لیے تعلق ضروری ہے. اور تعلق کیوں ضروری ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تربیہ جو ہے ممکن ہی نہیں ہے اگر تعلق نہیں ہے. تعلق گہرا اور خوبصورت بنائے بغیر تربیہ نہیں ہو سکتی. تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ کا نام ہے تعلق. تو تعلق کیوں ضروری ہے اس کی 3 بڑی وجوہات میں نے عرض کی. ہماری اپنی نفسیاتی صحت، بندگی کے تقاضے، اور تربیہ کی یہ ایک نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ ہے تعلق. تو تعلق اس لیے ضروری ہے. اللہ ہمیں تعلق کی نزاکت، ضرورت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کا احساس کرنے والا بنائے. اب آگے 1-2 چیزیں بس میں عرض کروں گا، باقی میں یہاں پہ روکوں گا اپنی بات، کہ کیا کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ تعلق کتنا اہم ہے. ہمیں یہ بات میں نے اب تک جو بات کی ہے اس میں نے ایک بات یہ کی ہے، میں اگر اپنی اب تک جو بات ہوئی ہے پہلے میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. میں نے شروع میں یہ بات کی کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے، ان کے بارے میں کیا منصوبے بنانے ہیں، زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز یا منصوبے یا جو کچھ بھی ہمارے ایکشنز ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی بامعنی علمیت موجود نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لاشعوری طور پر ہم بھاگ رہے ہیں اور ہم فالو کر رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اور ایک بھیڑ چال میں چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم شعوری طور پہ نہیں کر رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دنیا کو اس ٹریک پہ ڈالنے کی ہم نے نہیں ڈالا، کم از کم یہ کسی اور نے ڈالا تھا، ہم نے فالو کیا، تو یہ تو چلیں اچھی بات ہے. لیکن ہم لاشعوری طور پر جو فالو کر رہے ہیں اس سے نکلنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا کہ تصور کامیابی اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو تصور کامیابی میں نے یہ بات عرض کی کہ اخروی کامیابی، یعنی اگر آپ کا بچہ ہارورڈ میں داخلہ لے لیتا ہے لیکن جنت میں داخلہ نہیں لے پاتا، تو اس کو ہم میں سے کوئی بھی انسان کامیابی تصور نہ کرے، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے بچوں کی اصل کامیابی کیا ہے. پھر ہم نے
یہ بات کی کہ کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا فرق کیا ہے، اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ تعلق سے ہماری مراد کیا ہے، اور تعلق سے ہماری کیا مراد ہے اس میں نے 4-5 باتیں عرض کیں. ٹھیک ہے، وہ اعتماد لے سکیں، اعتماد دے سکیں، بات کر سکیں، مسئلہ بیان کر سکیں، مشورہ لے سکیں، اسپرٹ آف ٹوگیدرنیس یا قرب کی ایک احساس ہو، اور پھر ایک اس کا ہائر لیول یہ ہے کہ ہم کسی کی ایکسپیکٹیشنز ہمارے لیے اہم ہو جائیں. یہ ساری بات کرنے کے بعد میں نے یہ بات عرض کی کہ کیوں ہم یعنی تعلق کیوں ضروری ہے. تو تعلق اس لیے ضروری ہے، میں نے اس کی 3 وجوہات بیان کی. اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ تعلق کیوں نہیں بن پا رہا، آبسٹیکلز کیا ہیں، چیلنج کیا ہے. یہ ساری بات سمجھ لینے کے باوجود تعلق بن کیوں نہیں پا رہا، اس کی 2-3 وجوہات. میرے نزدیک اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جسے تعلق کی ضرورت، اہمیت، نزاکت کا شعور نہیں ہے. یعنی اس کو میں اس طرح بیان کروں گا کہ تعلق داری اور دینداری ان دونوں کو ہم نے الگ الگ سمجھا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تعلق داری کچھ اور چیز ہوتی ہے اور دینداری کچھ اور چیز ہوتی ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ تعلق داری وہ میڈیم ہے جس کے اندر دین پرفارم ہو سکتا ہے. یعنی تعلق داری یعنی آپ سمجھیے کہ یعنی یہ وہ میڈیم ہے جس میں یہ مچھلی تیرے گی. تعلق داری اور دینداری کو الگ الگ کر دینے کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارا مذہبی فہم یا ہمارا دینی شعور تعلق کی خوبصورتی پر مجھے اکساتا نہیں ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو صحیح کرنے پر مجھے مجبور نہیں کرتا، اپنے تعلق کی حفاظت کرنے، اپنے تعلق کو اچھا بنانے کے جذبے اور اس مشن پہ مجھے لگاتا نہیں ہے، تو یہ میرے لیے بڑی افسوسناک بات ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو، تعلق کو، اس کی نزاکت کو، اس کی اہمیت کو ہمارے معاشرے میں اس طرح پہچانا نہیں گیا. ہم اس کو سمجھے ہی نہیں کہ تعلق داری کیا ہے. ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں، آپ کسی کو فون کیجئے اور کسی سے بات کیجئے اور بغیر کسی کام کے فون کیجئے تو بہت ممکن ہے کہ وہ مائنڈ کرے گا. وہ کہے گا آپ کیا بہت فارغ ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے فون. جب آپ نے فون کیا اور تھوڑی دیر آپ نے کہا بھئی کیا حال ہیں کیسے ہیں، وہ بھی جواب میں کہے گا جی کیا حال ہیں کیسے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اب آپ اسے کوئی کام بتائیں گے یا اسے کوئی ایسی انفارمیشن دیں گے، کیونکہ تعلق کا مقصد ہوتا ہے. جب بھی کوئی انسان کسی سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مغرب کے تناظر میں تعلق کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ بات ان کے یہاں چلے گی، ان کے یہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کا ورلڈ ویو ہے. میں آپ سے بات یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری ایمانی تناظر میں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. وہاں پر تعلق مقصد کے تابع ہوتا ہے، یہاں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. آپ نے پڑوسی کو فون کیا، آپ نے کہا بھئی کیا حال ہے آپ کے، خیریت ہے، بس میں نے سوچا بہت دن سے آپ نظر نہیں آئے تھے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں خیریت ہے، آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے. آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، بازار میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، محلے میں بھی کافی دن سے مجھے آپ کی شکل نظر نہیں آئی تھی، تو بس ویسے ہی میرا دل چاہا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سب خیریت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا. تو یہ بات فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے. اگر یہ آج مسلمانوں میں سے MCQ کا کویسچن کیا جائے نا، یہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے، تو وہ کہے گا بھائی یہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں آج سے 40 سال پہلے، میں ایک بہت پرسنل اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس، اپنی لائف کی ایک آبزرویشن آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا، آج سے 40 سال پہلے، تقریباً 40 سال پرانی بات ہے، 1980. یس آئی ریممبر دیٹ واز 1980. یعنی وہ پیریڈ تھا. میں جس محلے میں رہتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا بہت احسان ہے، میں ابھی بھی اسی محلے میں رہتا ہوں جس محلے میں پیدا ہوا. یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہے مجھ پر. وہ 40 سال پہلے اس محلے میں کوئی 40 کے قریب فیملیز رہتی تھیں. 40 there were about 40 families in our neighborhood. ان 40 فیملیز میں سے صرف 2 فیملیز ایسی تھیں جن کے گھروں میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا، ٹیلی فون. لیکن جناب وہ جو باقی 38 فیملیز تھیں نا، کسی کا بھی کوئی ٹیلی فون آتا تھا تو وہ انہی 2 نمبروں پہ آتا تھا. اور آپ یقین مانیے these 40 families were living like one family. یعنی کسی اور کے کمرے میں لگا ہوا ہے تو اس کا فون تو بس مجھے آ گیا تو میں چلا گیا. اور آپ یقین مانیے وہ اتنی ذمہ داری سے اور اتنی خوشی سے اور اتنے جذبے سے
کسی کا بھی ٹیلی فون آ جائے اس کے گھر سے اس کو بلا کے لاتے تھے اور وہ وہاں بیٹھ کے بات کرتا تھا. اور اس زمانے میں جو یعنی دوسرے ملک سے جو کہہ لیجئے کون سی وہ کال کہلاتی تھی جو وہ دوسرے ملکوں سے جو کال آتی تھی تو وہ پہلے سے بک ہوتی تھی, وہ ڈائریکٹ کال تو نہیں ہوتی تھی. تو وہ آپریٹر ملاتا تھا, وہ 3 منٹ کی کال ہوتی تھی. تو وہ پہلے ان کو کال کر کے بتاتا تھا کہ جناب وہ فلاں رضیہ آپا کے گھر سے ان کو بلا لیجئے, میں رضیہ آپا کی بہن بات کر رہی ہوں مسقط سے, یا میں فلاں جگہ سے لیبیا سے بات کر رہا ہوں. تو وہ اب وہ بڑے بھاگے بھاگے جاتے تھے اور رضیہ آپا کو بلا کے لاتے تھے. وہ رضیہ آپا بیٹھ جاتی تھیں اور پھر اب فون کا انتظار ہوتا تھا اور پھر بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں. اتنی دیر میں وہ چائے وائے بھی پلا دیتے تھے اور اتنے خوش ہوتے تھے. اور وہ 2 گھر تھے اینڈ دیئر ور 40 فیملیز, اور جو آپس کا تعلق تھا وہ بڑا غیر معمولی تعلق تھا اور بڑی محبت تھی. اور آپ یقین مانیے اتنے شوق اور اتنے جذبے اور اتنی ذمہ داری سے جو یہ کام کرتے تھے. میں ایک دن ابھی پچھلے دنوں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے یہ بات کہی کہ اس گیدرنگ میں جتنے لوگ ہیں سب کی جیب میں ایک موبائل ہے. اگر کسی کی جیب میں جو موبائل ہے, اور یہ ہم 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی ایک صاحب کی جیب میں جو موبائل ہے وہ بار بار بجے اور سب لوگوں کے لیے اس میں فون آ رہا ہو, تو وہ 2-4 لوگوں کو فون سنانے کے بعد پھر وہ پریشان ہو جائیں گے, کیا مطلب آپ نے میرا نمبر ان لوگوں کو دیا ہوا ہے, یہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں. یہ عجیب سا اسے لگے گا. اور وہ جو 2 فیملیز تھیں انہیں سب کا پتہ تھا کہ کس کا ماموں کے کتنے بچے ہیں, کس کے چچا کے کتنے بچے ہیں, کس کی خالہ کہاں رہتی ہیں, کس کے دادا کہاں رہتے ہیں, ان کی طبیعت کا. وہ تو فون کر کے بند کرتا تھا, وہ خود بھی ان سے اچھا خاصا بات کرتے تھے. دے ور ناٹ جسٹ ٹیلی فون آپریٹرز, وہ پہلے فون کرتے تھے, اچھا تو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ آپ نے فون کیا تھا تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب ٹھیک ہو گئی, بیٹا کہاں ہے, بیٹی کہاں ہے. اتنی باتیں ہوتی تھیں. یہ جو تعلق داری کا جوہر تھا نا, یہ متاثر ہو گیا. یہ کیوں متاثر ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اہم ہو گئیں. دیکھیں جتنا ہماری زندگی میں کمفرٹ ایڈ ہوگی کچھ کم ضرور ہوگا. وہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا کم ہوا. وی آر ایڈنگ کمفرٹ آن واٹ کاسٹ, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا آرام, یعنی میں آپ کو بتاؤں, جب بہت آرام دہ صوفہ آپ گھر میں خرید کے لاتے ہیں نا, اور پھر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں نا ایکٹیو نہیں ہیں, اس کی ایک وجہ آپ نے پرووائڈ کی ہے بہت بہت اوورلی کمفرٹیبل صوفہ خریدنے کے بعد. کیونکہ اس کے بعد جب صوفے میں دھس جاتے ہیں نا, آپ تو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا, تو کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے بس بیٹھے رہو اس میں. بلکہ ہم کہتے ہیں ارے اس صوفے میں بیٹھنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اٹھوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا صوفہ ہے جس میں بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا دل نہیں چاہتا, تو آپ اپنے پیسوں سے اپنے نفس کو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ اپنے نفس کی پیمپرنگ کر رہے ہیں, آپ اپنے نفس کو اوور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو آپ مطلب ریزنیبلی کمفرٹیبل صوفہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمفرٹیبل صوفہ نہ ہو, لیکن وہ ایسا نہ ہو جو آپ کو, یعنی اگر آپ کی والدہ نے آواز دی ہے تو آپ اس لیے نہیں اٹھ پا رہے کیونکہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے. تو والدہ کی آواز, ذرا ادھر آنا, میں کچن میں ذرا میرے پاس آنا, اور آپ نے کہا ہاں آتا ہوں, آپ سے اٹھا نہیں جا رہا اس لیے کہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے. تو والدہ کی آواز اور صوفے کی کمفرٹ, ان دونوں کے درمیان ایک کریٹو ٹینشن ہے. والدہ از کالنگ, صوفہ از کمفرٹیبل, والدہ از کالنگ, صوفہ از کمفرٹیبل. سو والدہ نے 3 دفعہ آواز دی, تو پھر آپ نے کہا ہو کیا, آپ کیا مسئلہ ہے بتائیں, ادھر ہی سے بتا دینا, آپ ادھر آ جائیں نا. یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے نا, اس میں صوفے کا بھی بڑا کمال ہے. صوفہ مطلب نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. یہ یعنی تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ ہمارا مسئلہ ہے, اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلق کیوں نہیں نبھایا جا سکا, اس کی کئی وجوہات ہیں. جدیدیت اس کی ایک بہت عمومی وجہ ہے, لیکن اگر ہم اس کے اندر بہت اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کریں تو چیزیں اتنی آ گئی ہیں, آسائشیں اتنی ہو گئی ہیں, ہم اپنے آئلینڈز بنا لیے ہیں, ہم اپنے آئلینڈز میں خوش ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, پہلے ایک آئلینڈ تھا جو, یعنی یہ جو میں نے مثال دی نا کہ 40 ایئر, یہ صرف 40 سال, یعنی 40 سال کا ہے. 1980 کا میں نے آپ کو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اس وقت ہمارے محلے میں اب اس سے بھی زیادہ فیملیز ہوتی ہیں جتنی پہلے ہوتی تھیں, اور ہر گھر میں میرا خیال ہے آن این ایوریج 8-10 ٹیلی فونس تو ہر گھر میں فونز ہوں گے, لیکن بہرحال وہ کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا آپس میں. تو یہ بہرحال اس کی ایک وجہ ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ تعلق نہ بنا سکنے کی وہ ہے مصروفیات, سیلاب مصروفیت. ہمیں آف لوڈ کرنا ہوگا کچھ, ہمیں اپنے آپ کو کچھ مصروفیات کم کرنی ہوں گی. یعنی مصروفیات کو کم کیے بغیر, دیکھیے ٹائم مینجمنٹ کا ہماری ایمانی تناظر میں گول یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ
فری ٹائم میری لائف میں کریٹ ہو جائے، جس میں میں غور و فکر کر سکوں، پونڈر کر سکوں، اپنے ساتھ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو ایکسپیرینس کر سکوں۔ اور کرامن کاتبین تو لکھتے ہی رہتے ہیں میری حرکتیں، میں خود بھی کسی پیپر پہ لکھوں کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیسا کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کب مجھے یہ وقت ملے گا کہ میں یہ بات سوچوں؟ اس کے لیے میرے پاس فری ٹائم ہونا چاہیے۔ اس وقت ہماری جو لائف ہے اس میں بیک ٹو بیک مصروفیات ہیں، بالکل بیک ٹو بیک مصروفیات ہیں، اور ہمارے وہ آورز جو کمانے کی نظر ہوتے ہیں یا ہمارے کیریئر کی نظر ہوتے ہیں، اس میں مستقل ہر 15 سال کے بعد 1 گھنٹہ بڑھ رہا ہے ہماری کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر، جس کو مسلم امہ چیلنج نہیں کر رہی۔ یعنی ہر 15 سال کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں بڑھا ہے۔ مطلب آپ 40 ایئرس پہلے 45 ایئرس پہلے there were 3 hours لیس۔ یعنی ہماری آپ دیکھیے گا آپ کے والد صاحب، یعنی آپ کے والد صاحب 45 سال پہلے جتنا ٹائم اپنے کیریئر کو دیتے تھے، اس وقت آپ اپنا جتنا ٹائم اس کیریئر کو دے رہے ہیں، اور اگر یہی، اور ابھی آن لائن آنے کے بعد تو مطلب یعنی ہم اپنے کیریئر سے غلامی کا وہ حق نبھا رہے ہیں، یعنی وہ اس درجے پہ نبھا رہے ہیں جیسے اللہ سے غلامی کا یعنی جس طرح نبھانا تھا۔ مطلب یہ ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ٹائم ہم اس کو دیں۔ تو ہمیں اپنی مصروفیات کو کم کرنا ہوگا، اپنی لائف کو سمپل کرنا ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو سمجھانا ہوگا اپنے آپ کو کہ بھائی اپنی آرزوؤں کو ٹھیک کر لو۔ تو نئے ماڈل کے موبائل فون اور نئے برانڈز کے کپڑوں کی خواہش کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ خواہشات کم نہیں ہوئیں تو پھر کمانے کی ضرورت کم نہیں ہوگی، پھر بہت زیادہ کمانا پڑے گا، پھر بہت زیادہ چیزیں خریدنے جمع کرنے کے لیے بہت سارا کمانا پڑے گا، بہت سارا کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں رہ جائیں گی، تو بہت کچھ مس ہو جائے گا۔ تو مصروفیات کو کم کرنا ہے، یہ ایک دوسرا۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے مزاج پہ غور کرنا ہے، اپنی نفسیاتی صحت، اپنے مزاج، اس پہ غور کرنا ہے۔ اپنے مزاج پہ غور کرنے کے لیے اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے ساتھ ٹائم لگانا ہے، اور سوچنا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو چینج نہیں کرتا۔ اللہ کی توفیق سے انسان اپنے عزم، اپنے ارادے، اس سے انسان اپنے آپ کو چینج کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ اس کی ول پاور کو اللہ نے بڑی بڑی توقیر بخشی ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کی ول پاور کو اتنا انیبل کر رکھا ہے کہ جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ نے اس کی ول پاور کو بڑا بلیس کیا ہے، بڑا امپاور کیا ہے اس کی ول پاور کو۔ اور جب انسان ارادہ کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوششیں شروع کر دے، تو اللہ بڑا اس کو مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ تو بس ہمیں اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ اور یعنی ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈائیورس ریٹ دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی اسی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس طرح اللہ کے باغیوں کی سوسائٹی ہے۔ تو یہ تکلیف دہ بات ہے، مطلب کیوں بڑھ رہا ہے یہ؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ایک تو میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈائیورس دیتے ہیں نا، ایک اولاد بھی اپنے والدین کو ڈائیورس دے کے چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ بھی چل رہا ہے۔ بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو سیپریشنزم یا آئسولیشنزم جو ہے یہ بہت تیزی سے، انڈیویجولزم، آئسولیشنزم، سیپریشنزم، اور اپنے اپنے آئیلینڈز بنا کے اس میں رہنا، اور all that you need is to create a very comfortable island، بہت اچھا کمفرٹیبل آئیلینڈ ہو۔ اور میں ایک چیز یہ پیدا ہوئی ہے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہ رہے، یعنی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ عجیب سی بات ہے، مطلب اللہ نے ایک نظام رکھا تھا، ایک دوسرے کی ضرورت اگر ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کیا ہے، مطلب اپنا تعلق اچھا رکھیں، لوگوں سے ملیں۔ یہ چیز ہماری بڑی تیزی سے یہ دنیا میں تعلق کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تیل کے کرائسس سے بڑا کرائسس ہے ریلیشن شپ کرائسس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریسیشن سے بڑا کرائسس ہے ریلیشن شپ کرائسس۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اس دنیا میں وارز ہوتی ہیں،
یہ تو نظر آنے والی وارز ہوتی ہیں، لیکن جو ساس بہو کی وار ہوتی ہے، جو میاں بیوی کی وار ہوتی ہے، جو سبلنگز کی وار ہوتی ہے، جو چچا اور بھتیجے کی وار ہوتی ہے، جو باپ اور بیٹے کی یا ماں اور بیٹی کی وار ہوتی ہے، یہ وار کسی بھی روئے زمین پہ لڑی جانے والی وار سے زیادہ مہلک، زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور اس میں مسلم امہ کی انرجیز ویسٹ ہو رہی ہیں. ہم اپنی انٹلیکچول اور اپنی جو بھی کریٹیو انرجی ہے اس کو ہم ٹھیک سے نہیں یوٹیلائز کر پا رہے. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق دے. یعنی تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم بندگی کے تقاضے نہیں نبھا سکتے، تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم تربیہ نہیں کر سکتے. مطلب بلکہ جو بھی کوشش کریں گے ہم اسے دین سے دور کریں گے. یعنی اگر میں اپنے بچوں کا پسندیدہ نہیں ہوں اور دین کو اس کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اسے دین سے بیزار کر دوں گا. یعنی یہ بہت بڑا خطرہ اس بات کا ہے. تو مجھے اس بات سے ڈرنا چاہیے. مطلب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دین کو پسند کرے یا میرا بچہ وہ پسند کرے جو میں پسند کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بننے کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا. تو اس پہ وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور میں چاہوں گا آپ اس پہ کویسچنز کیجئے. اور ابھی چاہیں میں بہرحال مختلف باتیں میں نے اس سے متعلق کوشش کی کہ رکھوں. مجھے نہیں پتا کہ اللہ کرے کہ آپ اس سے پریشان ہوئے ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ پریشان ہوں، اور اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوئے ہوں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں، اور کچھ سوالوں کا آپ کو جواب ملا ہو، لیکن بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں پیدا بھی ہو گئے ہوں. کیونکہ یہ اچھا ہے کہ آپ اس پہ سوچیں انشاءاللہ. اور پلیز یہ ایکسپیکٹ نہیں کیجئے گا کہ کویسچن آنسر سیشن میں سب کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. کچھ سوالوں کا جواب ملے گا. یہ ایک مطلب جتنی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم نے کسی الیکٹرک بیل کو اسٹڈی کرنے میں جتنا ٹائم لگایا، اتنا ٹائم بھی نفس کو اسٹڈی کرنے میں نہیں لگایا. آپ غور کیجئے گا. الیکٹرک بیل کس کس نے پڑھا تھا؟ الیکٹرک بیل when you were in your school. الیکٹرک بیل، اس کا فنکشن کیسے کام کرتی ہے، اس کا کیا سسٹم ہے. الیکٹرک بیل کے اوپر کو پڑھنے میں جتنا ٹائم لگایا ہے، اتنا ٹائم نفس کسے کہتے ہیں اس پہ نہیں لگایا. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب اللہ کے ماننے والوں کو بھی اس کی توفیق نہیں ہو سکی. یہ ہے مسئلہ. مطلب 7 ارب کی بات نہیں کر رہا میں، 1.5 پونے 2 ارب والوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 7 ارب باقی لوگوں کی معافی ہے، باقی لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے. تو ہم اگر اپنا مسئلہ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر مطلب اللہ بس آسان فرمائے. میری بہت خواہش اور میری دعا، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ مسلم امہ کو جس بڑے انسان کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پرورش پا رہا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی مسلم امہ کو جس لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ، چونکہ چیزیں حالات بہتر ہو رہے ہیں، تربیہ کی فکر عام ہونی شروع ہوئی ہے، اس پہ سوچنا شروع ہوئے ہیں، یہ اللہ اس کو قبول کرے. اور اگر اس کی ہمیں ٹھیک سے توفیق ہو جائے، اللہ بڑی مدد کرے گا. مطلب اس میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام درخشاں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل اسکرین ٹائم بچوں کا بہت بڑھ گیا ہے، خاص طور پہ تعلیمی اعتبار سے، اور پھر جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی زیادہ تر بچوں کا ٹائم ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپس پہ یا موبائلس پہ گزرتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک افیکٹو طریقے سے کہ ہم بچوں کو منع بھی نہ کریں کہ ہر دفعہ آپ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے، اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے ہم ان کو بات سمجھ میں آ سکے کہ اگر وہ اس سے کوشش کر کے ایک لمیٹڈ ٹائم تک یوز کریں گے اپنا اسکرین تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ درخشاں صاحبہ، آپ نے سوال کیا. 2-3 باتیں بس اس میں مختصراً میں بیان کر رہا ہوں. یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر 3 باتیں بس میں اس حوالے سے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے اس کا ایک رسپانسبل یوز اور رسپانسبل رویہ ماڈل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. مطلب میں بطور والد یا والدہ اپنے بچوں کے سامنے ایک اس کا ذمہ دارانہ استعمال کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، ہر وقت نہیں کرنا. کیونکہ بہرحال بہت سے کام اس پہ ضروری ہوتے ہیں، کام کے ہیں ٹھیک ہے آپ، لیکن اس کو کس طرح لمٹ کرنا ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ میں اس کا ذمہ دارانہ استعمال کروں اور اپنی زندگی میں اس کو یعنی میری پرسنل لائف کو انکروچ نہ ہونے دوں ان گیجٹس کی سے یا دوسری چیزوں سے. تو ایک کام تو یہ ہے جو مجھے کرنا چاہیے.
اگر یہ کام نہیں ہوا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. تو پہلا ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. دوسرا کام یہ ہے بچوں سے شعور کی سطح پر یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے، یعنی ان کے شعور میں وہ یہ بات ریئلائز کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو گیجٹس ہیں یا یہ جو موبائل کا یوز ہے یا اسکرین ٹائم ہے، اس کی ٹھیک ہے ہمیں کچھ ضرورت ہوتی ہے، اس کے کچھ کام ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہماری زندگی میں اور بھی چیزیں ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر ان مختلف کاموں کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے، کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے، کتنا کسی چیز کا استعمال ہونا چاہیے. اور ایک چیز تو یہ کہ وہ جو موبائل فون ہے اس کا استعمال اگر ضرورت ہے تو ہی ہو، غیر ضروری طور پر نہ ہو، اور ضرورت میں بھی جب ہو رہا ہے تو وہ کتنا ہو اور اس کو لمٹ کیا جائے، اور وہ کھانے کی ٹیبل پہ نہ ہو اور بیڈ سوتے ہوئے نہ ہو، یعنی ہر وقت اس کو لے کے نہ بیٹھیں، مطلب اس کی ضرورت کو لمٹ کیا جائے اور جو ضروری استعمال ہے وہ کیا جائے، اور وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت اس منیمم ٹائم کے اندر ہی کیا جائے، اور اس کو اپنی زندگی میں جو ضروری اور محدود استعمال ہے اس طرح ہی کیا جائے، اور باقی چیزیں ہماری زندگی میں. یعنی اہم بات یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیر ضروری استعمال نہ ہو، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی ہماری لائف جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل انویژن کی وجہ سے جس طرح سے مشکلات کا شکار ہوئی ہے، ایکسیسو اسکرین ٹائم کی وجہ سے جو ہماری اعصاب اور نفسیات اور آنکھیں اور جسم کے لیے جو صحت کے لیے جو نقصانات ہوئے ہیں، تو ان سے بھی بچے آگاہ ہوں، اس بات کو سمجھیں. تو یہ بات سمجھانے سے اتنا حل نہیں ہوگی جتنا مکالمہ کرنے سے ہوگی. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ باتیں کیجیے، ان سے خود پوچھئے کہ آپ کے خیال میں اس کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں اس کے غلط استعمالات کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کو آپ کو کتنی دیر یوز کرنا چاہیے. تو اس کے کچھ رولز، اس کے کچھ پالیسی بچوں کے ساتھ مل کے سیٹ کریں، اور بچے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں. وہ بچہ جو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم بھی ہے، مطلب اس کا کوئی پوٹینشیل مس یوز بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا اوور یوز ہونے کی وجہ سے، یا لائف میں ہر وقت اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے میری لائف میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور میں اس کو منع کرتا رہتا ہوں، تو یہ بات نہیں بنے گی. تو جو دوسری بات ہے وہ بچے کی شعور کے اندر، بچے کو یہ بات شعوری طور پر اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ چیز مجھے اس کے اندر ٹھیک ہے کچھ کام کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ پوٹینشیل کہہ لیجئے پرابلمس بھی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کا ضروری یوز کرنا ہے. اس کو وہ سمجھا کتنا اچھا ہے، اور یہ سمجھا کتنا اچھا ہے یہ لیکچرز سے حل نہیں ہوگا، یہ کانورسیشن سے ہوگا، اور یہ کانورسیشن ون ٹائم نہیں ہوگی، بلکہ یہ آن گوئنگ کانورسیشن ہوگی جو کہ ہماری زندگی میں چلتی رہے. اس میں کبھی ریمائنڈر ہوگا کہ بھئی آپ بتائیے آپ نے کیا سوچا تھا، کس طرح اس کو یوز کرنا ہے، اس پہ بات چیت ہو. تو پہلی چیز میں خود اگزامپل بنوں، دوسری چیز کچھ اس کے شعور کو اس میں ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ کانورسیشن ہو، اور اب تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر کچھ رولز یا کچھ پالیسی بچوں کے ساتھ مل کے سیٹ کر لوں جس کو میں امپلیمنٹ کروں، خود بھی اور بچے بھی. مثال کے طور پر ہم کس ٹائم کے بعد ہم کسی بھی قسم کے گیجٹ کو یوز نہیں کریں گے، یعنی سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہم نے یہ ساری چیزیں بند کر دینی ہیں، یا ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو نہیں استعمال کریں گے، یا ہم کون سے مواقعوں پر اس کا ہم استعمال نہیں کریں گے، یا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم ڈسٹینس کتنا رکھیں گے، اور کس طرح سے اگر ہم بڑی اسکرین دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوگا، یا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم کیا کام کریں گے، کیا کام نہیں کریں گے، کس طرح کریں گے. کچھ چیزیں آپس میں مل کے طے کر لیجئے، وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کہہ لیں، پالیسی کہہ لیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز ہے میں اس کا ذمہ دارانہ استعمال ماڈل کروں، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے شعور میں یہ بات موجود ہو کہ اس کا کچھ اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کے کچھ غلط استعمالات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ذمہ دارانہ استعمال کرنے کے لیے اس کا شعور اس کی اجازت دے، اس کے شعور اس کو بیک کرے، اس کے ذمہ دارانہ استعمال کو میں ماڈل کروں اور اس کا شعور اس کے ساتھ کھڑا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ ایک پروٹیکٹیو ارینجمنٹ جو ہے وہ پالیسیز اور رولز ریگولیشنز کی شکل میں ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز انف نہیں ہوتے، وہ ایک اضافی سیفٹی نیٹ کے طور پر سرو کرتے ہیں، مطلب وہ ان پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. اصل ان میں جو ان تینوں چیزوں میں بالترتیب سب سے پہلی بات سب سے زیادہ اہم ہے، دوسری بات اس کے بعد ہے، تیسری بات اس کے بعد ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس آرڈر میں اس کو ارینج کیجیے، باقی اللہ سے دعا کیجیے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اسکرین ٹائم، اصل جو اس سے بھی بنیادی جو فنڈامنٹل کانورسیشن ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہماری جو چوائسیز ہیں،
ہم اپنی چوائسیز میں سینسیبل ہو جائیں، رسپانسبل ہو جائیں، کریکٹ ہو جائیں، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. مطلب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ فنڈامنٹل کانورسیشن آن گوئنگ کانورسیشن ہونی چاہیے. یہ نان تھریٹننگ فارم میں ہونی چاہیے. یہ کانورسیشن اسے ایسا نہ لگے کہ یہ مجھے نیچا ثابت کرنے کے لیے یا مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے یہ پھر یہ موضوع نکال کے لے آئے ہیں تاکہ مجھ پہ میری غلطیاں نکالیں. ایسا نہیں. ایک بہت ہی اوپن ڈسکشن ہو کہ بھائی اصولی طور پر ہماری لائف کا ایک چیلنج یہ ہے کہ بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں، بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، ان میں سے صحیح کو میں چوز کروں، ذمہ داری کے ساتھ چوز کروں. یہ سینس ہم سب کی زندہ رہے، امپروو ہوتی رہے. اس کے لیے ہمیں ایک آن گوئنگ ریمائنڈر، فرینڈلی پولائٹ مینر میں ایک کانورسیشن چاہیے ہوتی ہے. تو کانورسیشنز کے اندر یہ چیز رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے جب کوئی چیز غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم نوٹس لیتے ہیں اور ہم ان کو کچھ کہتے ہیں، تم پھر لے کے بیٹھ گئے، تم نے پھر اٹھا لیا، تم پھر یہی کر رہے ہو، تم ہر وقت یہی کر رہے ہو. اس سے میرے اور اس کے تعلق خراب ہوتے ہیں. تو تعلق خراب نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو بہت اچھے انداز سے ایک آن گوئنگ کانورسیشن ہو کہ بھئی کسی بھی چیز کو کتنا استعمال کرنا چاہیے. مطلب دیکھیے نماز کتنی اچھی زبردست، نماز تو ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی خرابی کوئی نقصان ہے ہی نہیں، نماز بہترین عمل ہے. اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر ایک آدمی پوری رات نماز پڑھتا ہے اور اپنی دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے اور اپنے نفس سے غافل ہوتا ہے اور اپنی اور چیزوں ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے تو اس کو کہا گیا بھائی 1 منٹ، رات کا کچھ حصہ آپ قیام کیجئے، باقی ٹائم آپ اپنے دوسرے معاملات کیجئے، آپ کو پوری رات نماز میں نہیں کھڑے رہیے. اس سے روکا گیا. اس بات کو ڈسکس کیا جائے کہ روزہ کتنی زبردست چیز ہے لیکن سارے سال روزہ رکھنے کو منع کیا ہے. آپ کو کہا بھائی چھوڑا بھی کریں، کچھ رکھا بھی کریں، کچھ چھوڑا کریں، مطلب جو نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. تو جب بات یہ بتائیے، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ جب نماز اور روزے کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ اس کے اندر آپ یعنی نماز بھی آپ کو دوسری ذمہ داریوں سے اسکیپ اور دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہونے اور دوسری ذمہ داریوں سے یعنی دوسری ذمہ داریوں کو چھوڑ کے آپ صرف نماز اور روزہ کر رہے ہیں، تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. دین کی حکمت، دین کا فہم اس کو اجازت نہیں دیتا اس بات کی. تو موبائل فون تو خیر یہ تو ان دونوں کا خیر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بالکل ایک اگر اس کا کوئی اچھا استعمال بھی ممکن ہے تو بھی اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم ہی کے لیے ہونا چاہیے. یہ میں بات عرض کر رہا ہوں. تو اس کے لیے یہ شعور جس بچے کا شعور اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ اس وجہ سے اپنے موبائل کے یوز سے اس لیے رکتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ نے بہت ابھی ڈانٹ پلائی ہے تو اب وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے، تو یہ بات بنے گی نہیں. بچوں پر ہم زیادہ سے زیادہ کتنے دن حکومت کر سکتے ہیں؟ جب تک یعنی جب ہم چھوٹے تھے نا تو والدین کی بچوں پہ حکومت کا ٹینیور ہوتا تھا 20 ایئرس. پھر جب ہم بڑے ہوئے تو والدین کی اپنے اولاد پہ حکومت کا ٹینیور شارٹ ہو گیا، اب پھر وہ ہوتا تھا 16 ایئرس. اب بچے اور بڑے ہو گئے ہیں. اس وقت جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں وہاں پر بچوں پہ والدین کی حکومت 13 ایئرس کی ہے، اور ویسٹرن سوسائٹیز میں اس سے کم ہے، مطلب 10 ایئرس 9 ایئرس کی ہے. مطلب آپ 10-12 سال کے بعد یو کین ناٹ رول یور چلڈرن. تو وہ پیرنٹس رول سے سیلف رول میں جانے سے پہلے سیلف رول کے لیے سیلف رسپانسبل اور سیلف ڈسپلن انکلکیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. کیونکہ پیرنٹس رول سے جیسے ہی انہیں سیلف رول ملے گا پھر وہ مطلب اس سے پہلے کہ بالکل ہی انرولی بیہیویئر ڈیمانسٹریٹ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ مطلب ہم اس کو ان کے اندر یہ شعور انکلکیٹ کریں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم، میں اطہر محمود کینیڈا سے ہوں. میں کافی عرصے سے میری وائف اور میں سنتے ہیں سلمان صاحب کو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو جزا دے. میرا سوال ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی طرف، کہ ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک کسی انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں اور دل میرا تسلیم بھی کر لیتا ہے اس چیز کو. اسٹل ایک مخفی چیز ہے جو مجھے جب میں سچویشن میں ہوتا ہوں نا، مجھے پھر او گاڈ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میری برداشت اتنی نہیں ہے جتنا میرے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے. سو وہ جو ایک چیز ان نون ہے، مخفی ہے، اس کو کیسے جانا جائے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا سوال. یعنی جزاک اللہ الخیر اطہر صاحب. آپ نے ان کا سوال یہی ہے کہ جب مجھے یہ بات میں نے اس کو مانا بھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے اور اس کو میرے دل نے اور ذہن نے قبول بھی کیا ہے کہ اللہ میرے اوپر کوئی ایسی مشکل نہیں ڈالتا جس کو میں ہینڈل نہ کر سکوں، جس کے اندر ایک ایسی سچویشن جس میں پرفارم نہ کر سکوں، جس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی بیسک کیپیبلٹی میرے اندر نہیں ہے، اس ایسی سچویشن سے مجھے ایکسپوز نہیں کرتا. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب میں اس سچویشن میں جاتا ہوں
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ لاشعوری طور پر اس طرف سوچنے لگ جاتا ہوں کہ نہیں یہ تو سچویشن آئی کانٹ ڈو اٹ، اور میں اپنی بجائے اس کے کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کروں اور اس رسپانسبلٹی کو لوں کہ مجھے اس میں رسپانسبلی بیہیو کرنا ہے، رسپونڈ کرنا ہے، میں اس میں چھوڑ دیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو سچویشن، یہ تو کچھ میرے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ تو اصل میں ہوتا یہ بہت اچھا کویشچن ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بہت نیچرل بات ہے، ہم سب کے اندر، ہم سب اسی طرح ڈیزائنڈ ہیں کہ ہم 3 حوالوں سے ہمارے اندر فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ کہ ہم ایمان کی ایک سطح پر نہیں ہوتے، ایمان ہمارا کم، اور یعنی ایمان کی ایک سطح پر نہیں ہوتے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے کی ایک حالت میں نہیں ہوتے، مطلب اللہ ہمیں اتنا واضح طور پر ہر وقت دکھائی نہیں دیتا جتنا دکھائی دینا چاہیے اصولی طور پر، یہ ہماری اپنی ذوف بینائی ہے۔ تو ہم تناظر کی ایک حالت میں بھی نہیں ہوتے، ہم اپنے علم کے ساتھ کمٹمنٹ کی بھی ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتے، ہم اپنے عقیدے کے ساتھ کمٹمنٹ کی بھی ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتے۔ تو ہماری عقیدے سے کمٹمنٹ بھی فلکچویٹ کرتی ہے، ہمارا ایمان بھی فلکچویٹ کرتا ہے، ہمارا تناظر یا ہمارا پرسپیکٹیو، ہاؤ وی لک ایٹ دا ورلڈ، یہ فلکچویٹ کرتی ہے، یہ چینج ہوتی ہے، یہ ان ویورنگ نہیں ہے بلکہ اس میں چینج ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے۔ انٹرنل وجہ یہ ہے کہ ہم جو سورس ہے، مطلب قرآن اور اہل علم اور اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہمیں اس وجہ سے ہے تاکہ ہم اپنی انر کنڈیشنز کو اس کے ساتھ الائن رکھ سکیں۔ اور اسی طرح ایکسٹرنل سچویشنز میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، مطلب ہوتا کیا ہے کہ بار بار ہم سوئچ کرتے ہیں اس موڈ آف تھنکنگ اور اس وے آف یا اس پرسپیکٹیو کی طرف جو کنٹمپرری سوسائٹی نے جس کو لیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم یعنی ایک مسلسل فورس ہوتی ہے کہ مطلب وائی ڈونٹ یو لک ایٹ دا ورلڈ دا وے ایوری ون از لکنگ۔ یہ ایک انویزیبل پریشر ہے جو آپ کے اوپر پڑتا ہے، مطلب جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ مطلب، تو آپ لاشعوری طور پر اور یہ اللہ کا ایک احسان ہے ویسے، بائی دا وے یہ ایک چیلنج بھی ہے اور یہ اللہ کا احسان بھی ہے کہ جب میں سامنے والے سے ملوں تو میں اس کی نگاہ سے بھی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کروں، جب میں اپنے پڑوسی سے ملوں تو پڑوسی کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھوں، جب میں یعنی اگر میرا ایک دوست ہے جو کہ ہندو ہے تو میں ہندو کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کروں کہ وہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تاکہ میں اس سے ریلیٹ کر سکوں، تاکہ میں اس کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکوں، تاکہ میں اس سے ایمپیتھی میری ممکن ہو سکے۔ تو یہ بھی اللہ نے ہی ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر جس طرح وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے ہم یہ تمیز نہیں کر پاتے کہ میرا اپنا اوریجنل پرسپیکٹیو یا میرا اپنا صحیح پرسپیکٹیو ہے کیا۔ تو پرسپیکٹیو کانشیسنس جو ہے یہ بڑی ریاضت سے نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور یہ سوال زندہ رہنا چاہیے جو آپ نے کیا، اس بات کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی اگر میرے اوپر کوئی مشکل آئی ہے اور میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ مشکل مجھ سے ہینڈل، یعنی اس مشکل کے اندر اس شوق کو میں بیئر نہیں کر سکتا، اس مشکل میں میں گیو اپ کر رہا ہوں، تو یہ جو گیو اپ کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یعنی میں چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہا، مجھے اس سچویشن کے اندر یعنی اللہ قادر مطلق ہے اور مجھے اس سچویشن کے اندر اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے میرے اندر یہ ایبلٹی رکھی ہے، میں اس کو میں اپنا بیسٹ اس میں آفر کروں۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر پاتے اور ہمیں اپنے ساتھ تھوڑا سا گزارنا چاہیے وقت اور اس کو غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنی کمٹمنٹس کو ریوائیو کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ دعا کرنے سے اور بار بار مانگنے سے اور اس چیز کو سوچنے سے انشاءاللہ یہ ممکن ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہم ایک بہت غلط انداز سے سوچنے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی سچویشن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہینڈل ہو سکتی، تو آپ اپنے آپ کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ یہ وسوسے کی ایک شکل ہے، یعنی آپ کا شعور اس قابل ہو جائے کہ اس اسٹیٹ آف فیلنگ کو ایک وسوسے سے تعبیر کرے اور وہ کہے کہ یہ وسوسہ ہے، میں اپنے آپ کو بچاؤں اس بات سے۔ تو اور یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ اس طرح کا سوال ذہن میں آیا آپ کے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ پیرنٹ، مدر یا فادر اپنے اسپاؤس کی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں اس کی شر سے یا اس کی تکلیف سے اپنے بچوں کو
کیسے بچا سکتے ہیں، یعنی اس کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں. یعنی ایک چیز جو آپ بچوں کی تربیہ میں ایڈ کرتے ہیں وہ شام ہوتے ہی یعنی برین واش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وقت کے ساتھ آپ جو بتا رہے ہیں اس کی بجائے جو بچے دیکھ رہے ہیں اس کا عمل زیادہ یعنی نوٹس میں آتا ہے کہ ان کے مزاج میں تلخی آ رہی ہے، ان کے مزاج میں چیخ و پکار ہے، اور ان کے مزاج میں بلیم دینا دوسرے کو اور ڈس اون کرنا چیزوں کو، تو یہ چیز زیادہ پریویل کرتی ہے. تو اس چیز کو اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے تاکہ بچوں کے اندر اخلاقی کمی پیدا نہ ہو، اور ان کے اندر جو ہے وہ اپنے کسی بھی پیرنٹ کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، اور وہ اپنی فیلنگس کو چھپائیں نہیں. تو پلیز اس میں آپ اگر رہنمائی کریں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. بہت اچھا سوال کیا، اللہ آپ کو اجر دے. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ اپنے اسپاؤس کی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں یا جو اخلاقی مسائل ہیں اس سے پیدا ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس میں دو باتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، اور یہ بہت اہم سوال ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری مسلم معاشروں میں تربیہ نہیں ہوئی، ہم سب کی تربیہ نہیں ہوئی. تو جب ہم تربیہ کی کمی اور تربیہ کے فقدان کی وجہ سے اب وہی لڑکی یا لڑکا بڑے ہو کر شادی ہو گئی، یعنی ہمارے جو بھی رولز ہیں ان کو کتنی خوبصورتی سے اور ذمہ داری سے ہمیں نبھانا ہے، یہ کام تربیہ کرتی ہے. تو تربیہ چونکہ نہیں ہوئی تو لہٰذا جب اس کے بعد ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہم کوئی ذمہ داری ہمیں ملتی ہے تو بہرحال ہم سے بہت ساری کمزوریاں اور بہت سی غلطیاں اور بہت سی نادانیاں سرزد ہوتی ہیں. تو یہ بہرحال یہ سچویشن، یہ سوال ایسا ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شاید یہ سوال ہو جو آپ نے کیا. میں اس میں دو باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ظالم یعنی ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ بھی یعنی ظالم کی مدد کرنا جو ہے، یہ بھی ہمارا جو مذہبی شعور ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظالم کی مدد کی جائے. ظالم کی مدد کا طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو. ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اسے ظلم سے روکو. تو ظلم سے کیسے روکیں؟ یعنی اسے بہت پولائٹ مینر میں محبت کے ساتھ اس بات کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی اس عمل سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ پہلا بات ہے. یعنی یہ میں جو میرا جواب ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا پارٹ یہ ہے کہ ہم یعنی میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ آپ نہ ایک موٹو یہ بنائیں کہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں، بلکہ ایک اور موٹو یہ بنائیں کہ نہ آسانی سے برا مانیں اور نہ کسی کو برا ماننے دیں. یہ بہت ان دونوں باتوں کو بلکہ لکھ لیں. یعنی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں، نہ کسی کی بات کا برا مانیں نہ کسی کو برا ماننے دیں. اب یہ بات زور زبردستی سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ بات پولائٹلی اور یہ بات تعلق کی خوبصورتی سے ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے. ان کو بہت پولائٹ مینر میں جب وہ اچھے موڈ میں ہوں تو اس بات کا احساس دلائیے کہ بھائی آپ کی اس بات سے کبھی کبھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے تھوڑا سا، اور اس بات کا احساس دلاتے ہوئے اس بات کو لازمی پوائنٹ آؤٹ کیجئے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ خود ایسا چاہتے نہیں ہیں، آپ ایسا، یا آپ کی انٹینشن نہیں ہے، یا آپ ارادی طور پہ نہیں کرتے، یا آپ انٹینشنلی نہیں کرتے، یہ آپ سے ہو جاتا ہے. ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہ آپ خود نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، انٹینشنلی نہیں کرتے، یہ آپ سے ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اس بات سے کبھی کبھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ جب یہ والی بات کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ بات بہت پولائٹ مینر میں، بہت محبت کے ساتھ، بہت ہی اچھی فضا میں، خاص طور پر جب ان کا موڈ اچھا ہو تو یہ بات کنوے کرنا ضروری ہے. یہ میں اس بات کے بارے میں کہتا ہوں یہ بھی ایک تقاضۂ دینیہ ہے کہ ہم ان کو یہ بات بتائیں، اپنے اسپاؤس کو بتائیں، ایون اپنے پیرنٹ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ حضرت آپ کی اس بات سے، پیرنٹ کو چلیں آپ چھوڑ دیں لیکن آپ بہن بھائیوں کو بتا سکتے ہیں، آپ اپنے اسپاؤس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی اس بات سے مجھے یہ بات مجھے محسوس ہوئی. تو اور تمام یعنی بہت رسپیکٹفلی بتانا ہے. دیکھیں اس میں ایک بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، یعنی جس انسان سے ہم اختلاف کر رہے ہیں یا جس انسان کی کسی بات کو ہم فیل کر رہے ہیں، جب اس انسان کو یہ یقین دلانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تم سے بے انتہا محبت ہے اور ہم تم سے بے انتہا مخلص ہیں، یعنی اس آدمی
کے ساتھ بڑی بھلائی ہو جاتی ہے. یعنی اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو میری بات سے بہت اختلاف ہو. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ انہیں میری بات سے اختلاف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ انہیں میری محبت کا یقین ہے یا نہیں ہے. یعنی میری محبت کا یقین آ جائے انہیں، میری بات سے اتفاق کر لیں. اس سے زیادہ اہم گول یہ ہونا چاہیے کہ میری محبت اور میرے اعتماد اور میرے اخلاص کا یقین آ جائے، اور وہ اس کو یعنی اور اس محبت آمیز لہجے میں ان کو یہ بات منتقل کر پاؤں کہ جناب آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں، یہ آپ سے انویلنگلی ہوتا ہے، ان نوئنگلی ہوتا ہے، لاشعوری طور پر ہوتا ہے، اور اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب آپ سے یہ بات ہوتی ہے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ کام بہت وزڈم چاہتا ہے. یعنی اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اپنے اسپاؤس سے سچی محبت کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جنت میں اس کی ہمراہی کی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہونے لگے. یہ بہت زبردست مطلب کہہ لیجئے کہ ایک لیول ہے بانڈنگ کا. اللہ کرے کہ ہم لیکن ہم ان سے کنوے کریں. یعنی میں نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں، نہ کسی کی بات کا برا مانیں، نہ اس کو برا ماننے دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مینٹین کرنا. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. یہ تو وہ کام ہے جو ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ کیا کام کیا جائے ایسی سچویشن میں جب فادر یا ہسبینڈ جو ہے ان کے اخلاقی مسائل ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں، ہماری اپنی ہماری جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کے لیے مضر ہیں. تو ہمیں کیا جائے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کو گول کے طور پہ اپنا بنانا ہوگا، وہ یہ ہے، جس کو پہلے میں اصولی بات بیان کر دوں کہ میں ایک بہت ہی اصول کی سطح پر ایک بات میں کیا کہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کو احساس مظلومیت سے باہر نکال لیا جائے. یعنی کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کو احساس مظلومیت سے باہر نکالنے میں آپ کامیاب ہو جائیں. یعنی احساس مظلومیت کیا ہے کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں، اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، تو اس کے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی لیکن کچھ کم ہو رہی ہے. اور اگر ایک ایڈلٹ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو الحمدللہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. یعنی کم از کم وہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دے رہا. کوئی دوسرا تو کر رہا ہے زیادتی، لیکن میں کم از کم اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے رہا. یہ جو بات ہے، یعنی میں کسی سچویشن کو کیسے دیکھوں اور میں اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے باہر کیسے نکالوں. یعنی احساس مظلومیت کا مطلب یہ کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں اس احساس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ میرا گول ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑ کے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. مطلب ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا ایک دوسری بات ہے، لیکن اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے باہر نکالنا ایک دوسری بات ہے. اب اس سچویشن کو دیکھنا کیسے ہوگا؟ اب میں اس کی اور تھوڑی سی ڈیپتھ میں اور ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی جس طرح کی بھی سچویشن ہے، یہ اس کو اگر ہم اپنی ایمانی تناظر میں ڈیفائن کریں تو ہم اسے کہیں گے قدر اللہ کی مرضی. اللہ نے یہ سچویشن رکھی. یعنی مجھے خوش گفتاری اور خوش کلامی کی نزاکت، اہمیت اور ضرورت اور اس کے غیر معمولی احساس کا قائل یا اس کی جو ویلیو ہے ایک سوفسٹیکیٹڈ اور ایک بہت ہی ایک اچھے خوبصورت رویے کی، یہ میرے اندر بہت اچھی طرح میں اس کی قدردانی میرے اندر پیدا ہو. میں میرے اندر یعنی میں اس سچویشن کو ایسے دیکھوں کہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جو میرے اندر اس کوالٹی کو اور اس ٹریٹ کو اور اس کی ضرورت کو پہچاننے اور سمجھنے کا موقع مجھے دے رہی ہے. یعنی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو مجھ سے اپنی لائف کے معاملات شیئر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اور میں ان کے معاملات سنتا ہوں، ان کی وہ اپنی لائف کی ٹائم لائن شیئر کرتے ہیں، اور اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. لوگوں نے بہت یا کسی بندے نے ان کے ساتھ بڑا خراب رویہ اختیار کیا یا بہت غلط ان کا ایبیوز کیا انہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پوری چیز میں جو سب سے بڑا لیسن نکالا جا سکتا ہے، ان کی نگاہ اس پہ جائے. یعنی انسانی نفسیات کے اوپر جو
ماسٹری اللہ نے ان کو اس پورے ایکسپیرینس کے نتیجے میں عطا کی ہے وہ اس کو ریئلائز کریں. وہ یہ دیکھیں کہ اس سچویشن سے اللہ آپ کو کیا ٹیچ کرنا چاہ رہا ہے, اس سچویشن سے آپ کیا لیسنس ڈرا کر سکتے ہیں, اس سچویشن سے آپ کے اندر کیا اسٹرینتھ پیدا ہو سکتی ہے. اس چیلنج کو مسلسل ہینڈل کر سکنے کے نتیجے میں آپ کا ٹیمپرامنٹ اور آپ کی اپنے یعنی کسی بھی سچویشن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میری میکنگ یا میری اپ برنگنگ یا میری ٹریننگ کے لیے میں اسے ایک کریکلم کے طور پر دیکھوں. ٹھیک ہے وہ ایک تھوڑا فوجی کریکلم ہے جس کے اندر مجھے ایک بڑی بٹر سچویشن مل رہی ہے, لیکن ٹھیک ہے اگر اللہ نے اس سچویشن کو میرے لیے طے کیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا اس میں میں کیسے پرفارم کروں. تو اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے نکالنا بڑا ضروری ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سچویشن میں ٹھیک ہے یہ تو ان کا عمل ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کا کیا عمل ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کا عمل ہے, لیکن میں کیا کر رہا ہوں یہ میرا عمل ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے عمل کو دیکھوں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو دیکھیں. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم کسی کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس طرح کا وہ اس طرح کا ڈیزائن ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کرتا ہے, تو پھر مجھے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں یہ ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میرے پاس کوئی صاحب آئے, انہوں نے اپنی وائف کی کوئی کا پرابلم بتایا, یا کوئی خاتون آئی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کوئی پرابلم بتایا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ان کی فلاں چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کے اس انداز یا اس رویے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان سے شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا, تو انہوں نے بتایا کہ 10 سال ہو گئے, 9 سال ہو گئے. اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ کتنے دن سے ہے, مطلب کب سے یہ مسئلہ ان کے اندر کب سے ہے. تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مسئلہ تو پہلے دن سے ہے لیکن میں نے محسوس 2 سال سے کرنا شروع کیا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے دن سے ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ پچھلے 10 سال سے ہے, اب آپ کے لیے یہ آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایک ٹریننگ ہو گئی نا کہ واٹ ناٹ ٹو ایکسپیکٹ اینڈ واٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام ہم. تو یہ ٹریننگ اللہ نے آپ کی کر دی ہے, یہ اچھی خاصی ٹریننگ ہو گئی ہے. تو بس اب آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو اس طرح ریسیٹ کر لیں. اور اگر ایسا ہے کہ پہلے محسوس نہیں ہوتا تھا تو اب محسوس ہوتا ہے, تو پھر یہ سوچیں کہ پہلے کیوں نہیں محسوس ہوتا تھا اور اب کیوں محسوس ہو رہا ہے. تو بھائی محسوس کرنا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, اس کو سیکھیں. یہ بھی بڑی زبردست لرننگ کی بات ہے کہ واٹ ناٹ ٹو فیل اباؤٹ, یعنی کیا چیز میں محسوس نہیں کروں. میں سینسٹیو ہونا اچھی بات ہے, لیکن ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات کوئی سچویشن ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس سچویشن میں کسی معاملے کو کتنا فیل کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی فیل ہم اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق کرتے ہیں, کبھی کبھی سچویشن ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں یہ سچویشن ہے, اس طرح کے ابا جان ہیں یا اس طرح کے سسر صاحب ہیں یا اس طرح کی ساس ہیں یا اس طرح کی بیوی یا شوہر ہے. تو اب ان کے ساتھ معاملے میں مجھے میرا جو فیلنگ کا سینسر ہے وہ فیلنگ کا سینسر میں کیسے ریسیٹ کروں کہ مجھے کس چیز کو فیل کرنا ہے, کس چیز کو فیل نہیں کرنا. اب مجھے اگر ایک چیز پچھلے 10 سال سے بادر کر رہی ہے تو اصولی طور پر اسے بادر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ مسلسل 10 سال سے بادر کر رہی ہے. اب تو مجھے یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہاؤ ناٹ ٹو گیٹ بادرڈ بائی دس کہہ لیجیے پرابلم. یعنی یہ جو چیز ہے یہ مجھے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ان کو ضرور پولائٹ مینر میں ضرور بتائیے. اور اب میں اسپیسیفکلی بچوں کے حوالے سے بھی ایک بات بتا دوں. جب بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور اماں اور ابا میں سے کوئی زیادتی کرتا ہے, کبھی اماں کر دیتی ہیں کبھی ابا کر دیتے ہیں, تو بچوں کا ایک نیچرل بچوں کے اندر ایک رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اگر ابا نے کوئی بات زیادتی کی ہے تو وہ اماں کی شکل کو دیکھتے ہیں. اور بچے اتنا ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, اسپاؤس سے ایک دوسرے سے اتنا ڈیپلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے جتنا بچے اپنے پیرنٹس سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ماں سے. کیونکہ جب بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ پہلے دن سے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ وجود نہیں سمجھتے, وہ انیشیلی اپنے آپ کو آپ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ اپنے آپ کو آپ کی ایکسٹینشن سمجھتا تھا, کہ وہ اپنے آپ کو ایک اٹانومس بینگ نہیں سمجھ رہا تھا شروع میں. یہ گریجولی وہ اس قابل ہوا. آپ کے ساتھ جتنا ڈیپلی کنیکٹڈ ہے, جب ابا جان نے کچھ کہا تو آپ کے دل میں جو بات آئی وہ اس کو فیل ہوگی.
آپ کے چہرے پہ جو بات آئی اور آپ کی باڈی لینگویج میں جو بات آئی وہ تو بہت ہی زیادہ فیل ہوگی، اور جو آپ کی زبان سے بھی انڈورس ہو گئی وہ تو بس گیا، مطلب وہ تو. اب اس میں جو بہت اہم بات ہے کہ میں اپنے بچے کو احساس مظلومیت سے کیسے نکالوں. یعنی ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات کہی، اب یعنی میں غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. یعنی ایک اسٹیٹ ہے بہرحال، آپ بچہ جو ہے وہ اس کو اس پوری سچویشن سے امیون کرنے میں، اس پوری سچویشن کو اپنا کانفیڈنس اور سینس آف سیلف ورتھ لوز کیے بغیر اس پوری سچویشن میں پرفارم کرنے کے قابل بنانے کے لیے وہ آپ کو دیکھے گا، آپ کی طرف دیکھے گا، آپ کو دیکھ کے وہ پرفارم کرے گا. جب ہم چھوٹے تھے مجھے ایک اور چیز اپنے بچپن کی یاد آ گئی. ریسلنگ آیا کرتی تھی، اور ایک پتہ نہیں وہ کہاں ہے وہ آدمی، لیکن ہم نے ایک زمانے میں دیکھی تھی، انڈر ٹیکر ہوتا تھا. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے انڈر ٹیکر. تو انڈر ٹیکر جب ریسلنگ کرتا تھا تو اس کا ایک کوچ یا اس کا کوئی مینٹور یا کوئی ہوتا تھا جو رنگ سے باہر کھڑا ہوتا تھا، اور وہ اس کو مختلف قسم کی چیزیں کرتا تھا، اس کو تاؤ دلاتا تھا، اس کو غصہ دلاتا تھا، اس کو اس طرح کی چیز کرتا تھا. تو وہ اس کو وہ نہیں بتاتا تھا کہ وہ فائٹنگ کا ایکسپرٹ نہیں تھا، لیکن وہ جس طرح کا ایکسائٹمنٹ، جوائے، موڈ، اس کی باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشنز، انڈر ٹیکر اس کو دیکھتا رہتا تھا، اس کو دیکھ کے وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا تھا. مطلب وہ بڑی عجیب سچویشن تھی. مطلب یہ میں نے بہت اپنی زندگی، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا وہ، یا وہ ریسلنگ بہت پرانی وقتوں کی بات ہے یہ، اب پتہ نہیں، اب تو میں کبھی دیکھی نہیں میں نے، اس کے بعد یہ پرانے زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں. تو یہ جو جب بچوں کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھیں میں جب ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ایک تھپڑ مارا ہے تو چھوٹا بھائی اماں جان کی طرف دیکھے گا، اور اماں جان کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ بڑے بھائی نے تو بہت ظلم کیا، ہائے بیچارہ میرے چھوٹے بچے کو تو اس نے مار ہی دیا، بالکل یہ کتنا چھوٹا سا، تو آپ کے دل میں جو بات ہے وہ اس کی جو احساس مظلومیت ہے اس کو نرچر کرنے کی ریزن بنے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی پوری اپروچ یہ ہو کہ میرے کسی بھی انٹرنل اسٹیٹ اور ایکسٹرنل رسپانس کے نتیجے میں اس کا احساس مظلومیت نرچر نہ کرے، یہ میرا گول ہونا چاہیے. میں اگر بالکل باٹم لائن اس سے اگر میں نکال کے دکھاؤں نا، یہ مجھے دیکھے گا، بہن نے اس کے ساتھ کچھ کیا، بہن نے اس کی چیزیں چھین لی، یہ اماں کو دیکھ رہا ہے، اماں آپ کے دل میں یہ بات ہے، ٹھیک، آپ نے اس کی پوری بات سنیں، اچھا کیا ہوا، اس تمہاری چیز سن لی، اچھا ٹھیک ہے، چلیں مل جائے گی انشاءاللہ، دیکھتے ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ اس کی فیلنگس کو ایکنالج کریں. اچھا آپ کو فیل ہوا، آپ کی کوئی چیز لے لی، اچھا اگر وہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہے آپ اس کی بات سنیں، آپ اسے گلے لگائیں، آپ اپنے بچے کو پیار کریں. جس کی کوئی چیز چھینی ہے آپ آئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں گلے لگا دوں، آپ اسے گلے لگا لیں، پیار کریں. تمہاری چیز توڑ دی اس نے، اچھا اوہو تمہاری چیز توڑ دی، ٹھیک ہے. لیکن یہ والی بات جو اب میں جو بات کہہ رہا ہوں، اس کی فیلنگس کو ایکنالج کرنا کچھ اور بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہائے میرا بچہ مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ بیچارہ ہے، یہ وکٹم ہے، یہ سمجھنے، یعنی یہ بہت فائن لائن ہے اس پوری بات میں. یعنی ایک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی کوئی چیز انہوں نے لے لی، توڑ دی، آپ کا لنچ انہوں نے کھا لیا، آپ کا کیک انہوں نے کھا لیا، آپ کا کام انہوں نے خراب کر دیا، آپ کو انہوں نے پش کیا، آپ کو انہوں نے مارا، اوکے آئی سی، آئے میرے ساتھ گلے لگ جائیں، اچھا آپ کو یہ فیل ہوا، اچھا آپ کو تکلیف ہوئی، اوکے اچھا آپ اس کی تکلیف کو فیل بھی کریں، لیکن اس کو بیچارہ نہیں سمجھیں، اس کو مظلوم نہیں سمجھیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ مظلوم ہوا ہے، لیکن آپ اس کو احساس مظلومیت سے نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ جو میری انر اسٹیٹ ہے، بچہ اپنی ماں کے، یعنی ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ کے اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے، یا ہم ایک دوسرے کے کلام کو سن کے اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے دل کے اندر کیا ہے اور اس کی باڈی لینگویج کو انٹرپریٹ کرنے کی ایبلٹی ہماری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں. لیکن جو ہمارے والدین ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ماں ہے، اس کی باڈی لینگویج کو انٹرپریٹ کرنا اور اس کے انر اسٹیٹ اور اس کی انر فیلنگس کو سینس کر لینا، یہ بچے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ 7 سال کا بچہ بھی کر لیتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی کر لیتا ہے. تو جب ابا جان اپنے بچے کو سناتے ہیں نا، کچھ کرتے ہیں کوئی حرکت، ہاں بھائی ادھر آؤ، یہ وہ جو بھی اپنی حرکت کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ مسلم امہ تربیت سے غافل رہی ہے اور کئی 100 سال سے غافل رہی ہے، تو اس کا الاؤنس ہمیں مطلب دینا چاہیے. اور لیکن اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ یہ اللہ ہمیں گریٹر گلوبل تربیہ موومنٹ کے اندر اپنا سالڈ کنٹریبیوشن ڈالنے والا بنائے، اور وہ سالڈ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اپنے شوہر کو منانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے بچے کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنی بیوی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیوی کا دل جیتنا گریٹر گلوبل تربیہ موومنٹ میں ایک بہت سالڈ کنٹریبیوشن ہے. اپنے بچوں کو کہانیاں سنانا گریٹر گلوبل تربیہ موومنٹ میں ایک بہت سالڈ کنٹریبیوشن ہے.
تو جب وہ ابا جان اپنے بچے کو کچھ کریں نا، کوئی ایبیوز جو بھی کریں، غلط کریں صحیح کریں، تو بہت وزڈم چاہیے اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. بچہ آتا ہے ٹھیک ہے گلے لگا لیا، لیکن آپ ٹھیک ہے یہ تو کرتے ہی ایسا ہیں، کیوں سوچ رہے ہو، یہ مطلب اس کے اندر بہت کیئرفل ہونا ہے اپنے رسپانس میں کہ میں یہ کہہ کیا رہا ہوں، میں یہ بول کیا رہا ہوں، میں کیا اس کو انڈورس کر رہا ہوں، کیا اس کے اندر جو فیلنگس یا جو ایک جمع ہو رہی ہیں کیا اس میں بھی ایک فیکٹر ہوں کہ میں کیٹلسٹ تو نہیں ہوں اس میں. یہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ بہت سے، اب میں ایک تیسری بات بھی، میں نے 2 باتیں اب تک کر دی. میں نے پہلی بات تو یہ کی کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے، میں نے دوسری بات یہ کی کہ اپنی اور اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس کو احساس مظلومیت سے باہر نکالا جائے، اور اسے قدر اللہ والی جو بات میں نے کی وہ بھی اس کے اندر شامل تھی. اب میں ایک تیسری بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک بالغ آدمی 40-50 سال کا یا 30 سال کا بڑا آدمی، کوئی لڑکا ہے، کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت ہے، وہ بد مزاجی کا مظاہرہ کیوں کرتی ہے؟ بد مزاجی اور کردار کی خرابی 2 الگ چیزیں ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ زبان کے، لفظوں کے، چوائس آف ورڈز کے اور اپنی ٹونالوجی میں خراب ہوتے ہیں. وہ ٹونالوجی میں خراب ہیں، اپنے انٹونیشنز میں، یعنی ان کی ٹون ٹھیک نہیں ہے، ان کی چوائس آف ورڈز ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کی انٹینشنز ٹھیک ہیں، ان کے دل میں محبت. یعنی قرآن میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ دل پہ غلاف، یعنی غلاف بھی چڑھ جاتے ہیں نا، دل کے اوپر بھی ایک کورنگز آ جاتی ہیں. تو جب کورنگز آتی ہیں تو دل کے اندر کوئی اچھی چیز جو ہے وہ کہیں چھپ جاتی ہے. تو جو محبت ہے، جو اخلاص ہے، وہ کورڈ ہو جاتی ہے کس چیز سے؟ ہماری ٹونز، ہماری چوائس آف ورڈز. تو یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہے، اپنے آپ کو. یہ چیز کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ یہ چیز ایسے ٹھیک ہوتی ہے کہ ایک جب کسی انسان سے اتنا گہرا تعلق ہو جائے کہ باہمی تزکیہ آسان ہونے لگے، فیڈ بیک شیئرنگ آسان ہونے لگے. میں تمہیں فیڈ بیک دوں، تم مجھے فیڈ بیک دو، تم مجھے بتاؤ میں کیسے چل رہا ہوں، میں تمہیں بتاؤں تم کیسی چل رہی ہو. یہ والی جب لیول آف ریلیشن شپ آ جاتا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ تعلق جو ہے اس میں شفا ہوتی ہے، اچھے انسان سے تعلق میں شفا ہوتی ہے. تو بس آپ دعا کیجئے ان کے لیے، ان سے محبت کیجئے، ان کو قائل کرنے سے زیادہ ان کا دل جیتنے کی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. یعنی ان کو بھی محبت اور تعلق کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ریلیشن شپ اسٹاروڈ آدمی کے رویے خراب ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ خود ریلیشن شپ اسٹاروڈ تو نہیں ہیں. بہرحال میں بہت اللہ کرے کہ ان باتوں کی کوئی سینس بنی ہو اور یہ بات سمجھ آئی ہو. میں اس کو یہاں روکتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.